بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ بیان کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامع المعجزات کے صفحہ نمبر 7 پر بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اور اب یہ سارا ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعہ ہی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ یہ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن سکیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، تبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر اس کے گھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے ہی بولا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ دور نبوت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھی مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں اور مخلوق سے زیادہ تھی۔ میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اسے مار دیتا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور بنا دوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ تم نے آج تک کتنے قتل کیے ہیں اور کتنے معذور کیے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بے شمار لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے اور بے شمار لوگوں کو معذور بنایا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ میرے کوئی ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہیں کھول پائے، اور پھر بہت سارے اللہ پاک کے نبی آئے لیکن کوئی بھی میرے ہاتھ کھول نہیں پایا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ پاک کی وحی آئی کہ اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون ہے جو اس کو کھول پائے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں، اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے جو خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس کے قوت بھی واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین اکرام، یہ واقعہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ طاقت انسان کو دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔